کالر ہیں، پہلے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. ان کا نام میرے سامنے ہے لیکن ان کی مرضی اگر وہ اپنا نام بتانا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی. جی جی جناب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، محمد سمیر. اچھا جناب، ہاں جی فرمائیے. میرا یہ سوال تھا کہ خاص صاحب نے قادیان میں بھی اللہ کے فضل سے 3 سال کورس کیا ہے. میں نے ایک یہ سوال پڑھا تھا بحران احمدیہ میں، اور یہ غیر احمدی بھی یہ مطلب اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ وہی حضرت السلام نے ایک رویا اپنا بیان کرایا بحران احمدیہ میں. تو آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس میں حضرت فاطمہ، حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جی تو حضرت فاطمہ مجھ کو کشفی ایک نظارہ ہے، آپ کشفی نظارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے مجھے اپنی ٹانگوں سے لگایا. تو یہ بروقت ملا یہ اس کا غلط وہ نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ لوگ رسول السلام نے حضرت فاطمہ کے بارے میں ایسا فرمایا ہے. یہاں پہ بھی سعودی عرب میں بھی ایک سے میری بات ہوئی ہے، کیرل کا رہنے والا ہے، کافی بحث ہوتی رہتی ہے اس سے بھی. وہ بولتا ہے کہ بھائی تم لوگ تو ایسے ایسے بیان کرتے ہو ان کے بارے میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ مولوی کرام بیٹھے ہیں اس کا پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیں. وہ بھی سننا ہے بیٹھا ہوا، وہ بھی ایم ٹی ایل میں نے اس کو آج کا ٹائم دیا تھا کہ میں کہا ہمارا جو راہ الہدیٰ میں ایک پروگرام آتا ہے اس پہ میں اس کا آپ کو جواب پوری تفصیل سے دلواؤں گا. تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں. جزاک اللہ خیر. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. جناب اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہی کتاب براہین احمدیہ جس کا مخالفین نے آپ کو حوالہ بتایا، جب یہ کتاب چھپی تھی، اس کتاب کو پڑھ کر جس کتاب میں یہ کشف بھی درج تھا، اس زمانے کے اہل حدیث عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں اس کتاب کے مضامین کا خلاصہ درج کر کے آگے اپنا تبصرہ یہ لکھا کہ ہماری رائے میں گزشتہ 1300 سال میں خدمت اسلام کی خاطر اس پائے کی کتاب تصنیف نہیں ہوئی، اور اس کتاب کا مؤلف اسلام کا جتنا خدمت گزار ہے، اتنی خدمت اسلام کرنے والے 1300 سال کے زمانے میں صرف چند افراد گزرے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی مسیح موعود سے پہلے اس کشف پر لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، بس کہ اس کشف کی موجودگی کے باوجود اس کتاب کو 1300 سال میں مثالی کتاب قرار دیا. مثالی ہی نہیں بلکہ بے مثال کتاب قرار دیا. اب دیکھیں کشف میں دیکھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو. ان کے آگے انہوں نے کیا لکھا؟ فاطمہ الزہرا کیا مادر مہربان کی طرح. اس الفاظ پہ غور فرمائیں، وہ یہ نہیں کوئی گستاخی کا جملہ نہیں کہتے، ان کے لیے رضی اللہ عنہا کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ میں ان کا بچہ ہوں، روحانی اعتبار سے میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے مادر مہربان ہیں. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مادر مہربان کی طرح میرا سر اپنی ران پہ رکھ لیا. اب کیا اس کی تعبیر ہے؟ یہ کشف ہے. کشف پہ اعتراض کرنا وہ شریعت کی تعلیمات کے مخالف ہے. دیکھیں سورۃ یوسف کا پہلا رکوع پڑھ جائیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں پہ کشف بیان ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام وہ اپنا کشف اپنے باپ، اور باپ کوئی معمولی نہیں، خدا کا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو اپنا کشف سناتے ہیں. کہتے ہیں یا اباتے، اے ابا جان، انی رأیتو، میں نے کشف دیکھا ہے. اس میں کیا دیکھا؟ احد عشر کوکباً، 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے. میں نے کشف میں کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اگر کشف پہ اعتراض کرنا درست ہو تو قرآن کریم خود بیان کرتا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا یہ اچھا نہیں کیا، اس کو استغفار کرنی چاہیے تھی. اگر کشف پہ اعتراض کرنا درست ہوتا، ان کا کشف سن کر ان کے باپ پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ بیٹا استغفار کرو، تم نے ایسا خطرناک منظر دیکھا کشف میں. پھر دیکھیں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کشف بیان ہوا قلائد الجواہر کتاب میں.
وہ کہتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ام المومنین کو، انہوں نے اپنی چھاتی سے قمیض ہٹائی، میں نے اس کے پستان سے دودھ چوسا، جب اس پستان میں سے دودھ ختم ہو گیا انہوں نے دوسرے پستان سے قمیض اٹھائی، میں نے دوسرے پستان سے دودھ چوسا۔ اب یہ کشف ہے۔ یہ کون ہے کشف دیکھنے والے جن کو امت میں مجدد تسلیم کیا جاتا ہے؟ ایک اور دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف دیکھا، جو کشف المحجوب میں لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ کشف کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک پڑی ہے، میں اس میں سے بعض ہڈیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں اور بعض وہیں رہنے دیتا ہوں۔ جب کشف ختم ہوا تو بہت پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے اپنا کشف بیان کیا، انہوں نے کہا مبارک ہو، بڑا مبارک کشف ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان بخشے گا، آپ کو خدا تعالیٰ اتنا مقام بخشے گا کہ اس بات میں آپ تمیز کر سکیں کہ ان احادیث کے ذخیرے میں کون سی حدیث درست ہے اور کون سی جعلی اور بناوٹی ہے جو ان میں ملائی گئی، تم یہ امتیاز کر لو گے۔ دیکھیں ہمارے جنوبی پنجاب میں پاکستان میں تونسا شریف ہے، وہاں پر حضرت خواجہ سلیمان تونسوی کا مزار ہے۔ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن کشف دیکھا کہ قرآن پاک پڑھا ہے اور میں قرآن پاک کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کر کھڑا۔ کشف دیکھا، اپنے علماء سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور بزرگ عالم سے سامنے کشف بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی مبارک ہو، بڑا ہی مبارک کشف ہے۔ اس کشف کی تعبیر یہ ہے کہ قرآن کریم سے مراد ہے شریعت، اور آپ کے دونوں پاؤں قرآن پاک کے اوپر ہیں، جس سے خدا تعالیٰ آپ کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں شریعت کی تعلیمات کے اوپر ہیں، آپ کا ایک لحظہ کے لیے بھی آپ احکام شریعت سے ادھر ادھر نہیں ہو۔ اس قسم کے قطار لگی پڑی ہے اولیاء امت کے کشوف کی، مگر وقت کی کمی ہے۔ بہت شکریہ کارن صاحب۔